حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، مکمل ایمان افروز کہانی مکہ کی تپتی ہوئی زمین، قریش کے سردار اور ایک مضبوط رعبدار نوجوان۔ یہ تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ قریش کے معزز خاندان بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ طاقت، بہادری اور غیرت آپ رضی اللہ عنہ کی پہچان تھی۔ لوگ آپ رضی اللہ عنہ کی بات کو وزن دیتے تھے، لیکن اسی طاقت کے ساتھ سختی بھی تھی۔ اسلام سے پہلے اسلام کے ابتدائی دنوں میں جب چند کمزور اور غریب لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے سخت مخالف تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ نیا دین قریش کی عزت اور رسم و رواج کے خلاف ہے۔ کئی بار مسلمانوں کو تکلیف بھی پہنچی، مگر دل کے کسی کونے میں سچ کی چنگاری موجود تھی۔ وہ دن جو سب بدل گیا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر نکلے۔ ارادہ تھا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائے۔ راستے میں ایک صحابی ملے جنہوں نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ رضی اللہ عنہا اسلام لا چکی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سیدھے اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ اندر قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی۔ غصے میں آ کر دروازہ کھولا، لیکن جب سور و تح کی آیات سنے تو دل لرز گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہی عمر رضی اللہ عنہ جو سخت دل سمجھے جاتے تھے، قرآن کے سامنے جھک گئے۔ اسی وقت کہنے لگے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ اسلام کی روشنی دار ارقم میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ مسلمانوں نے خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے کمزور مسلمان مضبوط ہو گئے۔ اب وہ کعبہ میں کھلے عام نماز پڑھنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر مشکل گھڑی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ہجرت ہو یا جنگ، مشورہ ہو یا قربانی، ہر جگہ آپ رضی اللہ عنہ پیش تھے۔ کئی مواقع پر آپ رضی اللہ عنہ کی رائے پر قرآن نازل ہوا، جو آپ رضی اللہ عنہ کی فراست کی بڑی دلیل ہے۔ خلافت کا بوجھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد 13 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے۔ یہ منصب آپ رضی اللہ عنہ کے لیے فخر نہیں بلکہ خوف کا باعث تھا۔ فرمایا، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتاب ہی بھوکا مر گیا تو عمر سے پوچھ ہوگی۔ عدل کی مثالیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عدل دنیا میں مثال بن گیا۔ ایک مرتبہ مصر کے گورنر کے بیٹے نے ایک عام شخص کو مارا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی عام آدمی کو بدلہ لینے کا حق دیا۔ فرمایا، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا۔ راتوں کی نگرانی آپ رضی اللہ عنہ رات کو بھینس بدل کر گلیوں میں گھومتے۔ ایک رات ایک عورت کو بچوں کے لیے خالی برتن میں پانی ابالتے دیکھا۔ فوراً بیت المال سے آٹا خود اٹھا کر لائے اور خود کھانا پکایا۔ کسی نے کہا، امیر المومنین، یہ کام غلام کر دے۔ فرمایا، قیامت کے دن میرا بوجھ کوئی اور کیوں اٹھائے۔ اسلامی فتوحات آپ رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام بہت پھیلا، شام، عراق، مصر، ایران، لیکن تلوار کے ساتھ عدل بھی گیا۔ غیر مسلموں کے حقوق محفوظ کیے گئے، عبادت گاہوں کو تحفظ دیا گیا۔ سادگی کا عالم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پر پیوند ہوتے تھے۔ محل نہیں، جھونپڑی جیسی زندگی تھی۔ دنیا آپ رضی اللہ عنہ کے قدموں میں تھی، مگر دل آخرت میں تھا۔ شہادت 23 ہجری میں فجر کی نماز کے دوران آپ رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوا۔ چند دن تک تکلیف برداشت کی، مگر صبر کیا۔ اللہ کے حضور سرخرو ہو کر شہادت پائی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ سبق حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیں سکھاتے ہیں، طاقت کے ساتھ، عدل حکومت کے ساتھ، عاجزی دولت کے ساتھ، سادگی اور ایمان کے ساتھ عمل